بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے حال اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں عطا فرما، آمین۔ روحانی والوظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ روحانی والوظائف کے تمام بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کے لیے ایک وظائف لائے ہوں۔ کوئی بھی مقام ہو، کوئی دن ہو، اس کی عزت، اس کی شان اللہ اس طرح سے بڑھاتا ہے جس طرح سے اس کی نسبت ہوتی ہے، ویسی ہی اسے شان عطا کی جاتی ہے۔ اگر کسی ذات کا کسی مقام کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، وہ جگہ، وہ مقام عزت والا ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس ماہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس ماہ کا نام ہے شعبان المعظم۔ اسلام کا یہ 8واں مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے اور رزق بھی بندوں پر اسی ماہ میں متفرق اور تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور بے شک شعبان اس لیے نام رکھا گیا ہے۔ روزے دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج ہم شعبان المعظم کی ایسی عجیب و غریب فضیلت جسے آپ نے بہت ہی کم پڑھا یا سنا ہوگا، وہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں کچھ ایسے حیرت انگیز اور خاص اعمال اور وظائف آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے سننے کے بعد یقیناً آپ عمل کیے بغیر رہ نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں۔ شعبان المعظم کی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شریف میری امت کا مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی عزت دوسرے ماہ پر ایسی ہے جس طرح سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت باقی انبیاء پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کس طرح سے عزت دی، کس طرح سے شان دی، شعبان میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 5 حروف ہیں۔ سب سے پہلا حرف شین، یعنی کہ شرف والا، جو اللہ کا بندہ، خدا کی بندی، خدا کے مومن بندے اس ماہ میں اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شرف والا بنا دے گا۔ اس طرح شعبان کا دوسرا لفظ ہے عین، جس کے معنی عزت والا۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کو عزت والا مہینہ بنایا۔ وہ اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرے گا، نوافل پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور کوئی نیکی کرے گا، رب کریم اس کو اس ماہ کی برکت سے عزت والا بنا دے گا۔ اور تیسرا لفظ ہے با، برکت والا۔ یہ مہینہ تو برکت والا ہے، یہ مہینہ تو شان والا ہے۔ اس کے اندر عبادت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، لیکن وہ اللہ کا مومن بندہ، وہ خدا کی مومنہ بندی جو اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت والا بنا دے گا۔ عمل تو چھوٹا ہوگا، نفل تو تھوڑے ہوں گے، اور روزہ تو ایک رکھا ہوگا، لیکن اللہ رب کریم اس کا ثواب عام دنوں سے بڑھا کر بہت زیادہ عطا کرے گا۔ چوتھا لفظ ہے الف، جس سے منسوب ہے امن و امان۔ یہ مہینہ امن و امان والا ہے، لیکن اللہ کا کوئی بندہ، خدا کی مومنہ بندی، اس دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ رب کریم اس کو بھی امن و امان عطا فرما دے گا۔ اسی طرح شعبان کا آخری لفظ ہے نون، یعنی نجات۔ اللہ کا مومن بندہ اور خدا کی مومنہ بندی اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور روزے رکھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم جس طرح سے رمضان شریف کے روزے رکھ کر اپنے آپ کو پاک کرتے ہو، نماز پڑھ کے اپنے آپ کو پاک کرتے ہو، اسی طرح شعبان میں بھی اپنے آپ کو پاک کیا کرو۔ تو کیا معلوم چلا کہ رمضان شریف میں تراویح پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور روزے رکھے جاتے ہیں اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم عبادت کر کے، نوافل پڑھ کے، روزے رکھ کے تم اپنے آپ کو پاک کیا کرو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، روایت کرتے ہیں حضرت ابو امام رحمۃ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن نے شعبان المعظم میں ایک روزہ رکھا، اللہ رب کریم اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور جہنم کے دروازے بند کر دے گا۔ تو اللہ کریم اس مہینے میں جو برکت عطا کرتا ہے، جو بخشش کے دروازے کھولتا ہے، یہ تو شمار ہی سے ماہر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم میں رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی، آقا ہم دیکھتے ہیں رمضان شریف کے بعد آپ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں۔
تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کی جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اور اسی طرح رسول پاک نے فرمایا کہ جس نے شعبان المعظم میں 10 روزے رکھے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ تو روزوں کا ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے جو دوسروں مہینوں میں ثواب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی شعبان معظم میں 2 نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، سورہ فاتحہ پہلے پڑھے، اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور جب وہ سجدہ رکوع کرے تو ہلکی تسبیح کرنے کے بعد 11 بار سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح یہ پڑھ لے تو اللہ رب کریم اس 2 نفلوں کے صدقے اسے 200 سال عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے، میری اس بندی کے لیے جنت میں 700 محل تعمیر کیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے میرے پیارے حساب یہ مغفرت کا مہینہ ہے جب اللہ کا بندہ اس ماہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہے، گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ تو تھے شعبان المعظم کے فضائل۔ اب چلتے ہیں اس کے کچھ خاص اعمال اور وظائف کی طرف۔ یہ عمل اللہ والوں کا نہایت عجیب عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ نے لوگوں کے بڑے بڑے مسائل اور مشکل حاجتیں چند دن میں پوری کر دی ہیں۔ شعبان المعظم گزرنے سے پہلے آپ سب حضرات یہ عمل کریں اور کوئی بھی محروم نہ رہے۔ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ رات کے وقت اندھیرے میں تہجد کے وقت آپ نے حاجت کی نیت کر کے 2 نفل ادا کرنے ہیں، جس طرح سے عام نفل نماز ادا کی جاتی ہے، بس آپ نے یوں ادا کرنی ہے اور نیت صرف حاجت کی کرنی ہے، اور ساتھ 1 گلاس پانی رکھ لیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ کے پڑھنے جانا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے حاجت کو بھی ذہن میں رکھ کر یہ پڑھنا ہے۔ اور جب اسے پڑھنے کے دوران بھی گرمی و حرارت اگر آپ کو محسوس ہو تو یہ گلاس کے پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر وقفے وقفے سے مار لیا کریں۔ تو یہ عمل اگر آپ لگاتار 3 دن، لگاتار 7 دن یا لگاتار 10 دن تک یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے جس طرح کا بھی جتنا مشکل آپ کا کام ہوگا اللہ رب کریم آپ کی اس جائز حاجت کو، اس مشکل کو پورا فرما دیں گے۔ اور یہ عمل آپ شعبان کے علاوہ بھی کسی اور مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعائے مغفرت کا ضرور اہتمام کریں۔ وہ دعا یہ ہے اللہم یا ذو المن ولا یمن علیہ یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الطول والانعام لا الہ الا انت زہر العجین وجار المستحجرین۔ آپ مغفرت کی کوئی بھی دعا استعمال کر سکتے، کوئی بھی استعمال، جس طرح آپ گڑ گڑائیں، آپ کو بہتر مانگنا آتا ہو۔ دعائیں بہت سی ہیں، اس دعائیں مغفرت کا لازمی اہتمام کریں۔ اسی طرح شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے بعد اگر باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اس کی 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اسی طرح شعبان کی جب 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو سورہ یاسین شریف 3 مرتبہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدہ حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 ترقی ہے، رزق، نمبر 2 درازی عمر، اور نمبر 3 ناگہانی آفتوں سے محفوظ۔ اور اسی طرح ایک وظیفہ ہے شعبان کی 15ویں رات سورہ دخان، یہ 7 مرتبہ پڑھنا نہایت ہی افضل ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا۔ تو یہ تھے آج شعبان المعظم کے چند فضائل، وظائف اور اعمال۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ پیارے بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل روحانی ورلڈ وظائف کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت ملتی رہے، اور سبسکرائب کے ساتھ لائک بھی کریں۔ شکریہ، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔